بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، کہ اگر اس کے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو انسانی جسم کی مثال دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کے باہمی بھائی چارے کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ دور حاضر میں ہم اپنے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے خبریں سنتے رہتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا بھی معاملہ ہے، مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کا بھی معاملہ ہے۔ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور بعد میں صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور بعد میں آنے والے مسلمان جو رہنما تھے ان کا وہی موقف ہے۔ لیکن آج اس حوالے سے ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہماری پالیسیز ایسی ہیں کہ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، بارڈرز کی پابندیاں ایسی ہیں کہ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، ہمارا اپنے وسائل پہ اتنا اختیار نہیں، اپنے فیصلوں پہ اتنا اختیار نہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ یکجان اور ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ تو کم از کم جو ہر ایک کے بس میں ہے انفرادی سطح پہ وہ تو ضرور کرنا چاہیے۔ ان کے لیے دعاؤں کی کثرت کی جائے، ان کے لیے مستند ذرائع جو ان کی مدد پہنچانے کے ہوں ان کے ذریعے سے ان کی مدد کی جائے۔ آپس میں جن کو نہیں پتہ کہ وہ کاز کیا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے اور امت مسلمہ کن حالات سے دوچار ہے، اس حوالے سے آگاہی فراہم کرنا، شعور کو بیدار رکھنا، یہ بھی نہایت ضروری ہے۔ اور جس فورم پہ ہم اپنے حکمرانوں کو اس بارے میں مجبور کر سکتے ہیں اور ان کو اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں کہ وہ عالمی لیول پر امت مسلمہ کی، بالخصوص پاکستان کی عوام کی اچھے طریقے سے نمائندگی کر سکیں، اس حوالے سے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی جس طرح سے ممکن ہے ہم ان کی مدد کریں۔ ہاں، اس میں اتنا ضرور ہے کہ ایسا طرز عمل نہ ہو کہ جس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو، لیکن دل میں اس فکر کو رکھنا، ان کے لیے دعائیں مانگنا، ان کے دکھ درد کو ایک دوسرے سے بیان کرتے ہوئے اس شعور کو بیدار رکھنا، اور مختلف موقعوں پہ ان کے حوالے سے جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے کرنے کی کوشش کرنا، تو کم از کم درجے میں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ باقی جب انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک مرحلہ طے کر لے جو اس کی استطاعت میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے اگلے لیول پہ اس سے کام لے لیتا ہے، اس کی صلاحیت، اس کی استعداد دے دیتا ہے۔ تو جو ہمارے بس میں ہے اگر ہم وہ نہ کریں گے تو اس سے زیادہ کی ہمت طاقت کا ملنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پابند کیا ہے جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ باقی جو حسب استطاعت جتنا کرے گا، جتنا کر سکتا ہے، جتنی عقل رکھتا ہے، جتنا شعور اور طاقت رکھتا ہے، اتنا وہ اللہ کی بارگاہ میں اس معاملے کے حوالے سے جواب دہ بھی ہوگا۔ تو یہ نہ ہو کہ آنے والا وقت ہمارے علاقوں کے حوالے سے اس طرح کی صورتحال پیش کر دے۔ اللہ عالم اسلام کو ایسی مشکلات سے بچائے، حفاظت فرمائے، اور امت مسلمہ کو متحد ہونے کی اور ہمیں جو ہماری بنیادیں اللہ رسول نے بتائی ہیں ان کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دے اور اتحاد و اتفاق کی توفیق دے۔ تو یہ دو چیزیں جو بنیادی ہیں، یہی امت مسلمہ کا جو عروج ہے اسے لا بھی سکتی ہیں اور اس عروج پر برقرار بھی رکھ سکتی ہیں، کہ قرآن و سنت کی پیروی اور آپس میں اتحاد و اتفاق۔ تو یہ چھوٹے لیول پہ بھی ہوگا تو اس کا فائدہ ہے، اور بڑے لیول پہ ہوگا تو یقیناً اس کے بڑے فوائد سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔